بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بارہویں سپارہ جو ہے اس میں سورہ ہود کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ یونس اور سورہ ہود، ان دونوں سورتوں کا مضمون ایک جیسا ہے، اور سورہ ہود وہ سورت ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سورت کے مضمون نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ یعنی آپ اس سورت کے اندر جو مضمون وہ اس قدر سخت مضمون ہے، جھنجھوڑنے والا مضمون ہے۔ وہ مضمون کیا ہے کہ ان دو صورتوں میں سب سے زیادہ پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی ہدایات دی ہیں، اس کے لیے تین طرح کا انداز اختیار کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ واضح طور پہ ایک حکم جاری کر دیتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، یہ واضح حکم ہے۔ دوسرا، اپنی ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، کیا لوگوں میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں، میں آپ پر اچھی طرح نگہبان ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بیانات سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ لوگوں جو میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں ان کو آپ نظر انداز نہ کریں، میری سختی سے ڈریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کا لالچ بھی دیتے ہیں کہ اے لوگوں اس پر آپ عمل کرو گے تو میں ان انعامات سے آپ کو نوازوں گا۔ تیسرا انداز، اللہ تعالیٰ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ میں بڑی سختی کرنے والا ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تاریخی دلائل دیے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جو باتیں میں کہتا ہوں کہ میں مجرموں کو پکڑنے والا ہوں، یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، میں آپ کو اللہ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر ان قوموں کے واقعات بیان کرنے لگا ہوں جن کو پھر میں نے پکڑا ہے ان کے جرموں کی وجہ سے، اور ان میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جن کو تم جھٹلا سکو، کہ وہ ایسا نہیں فرضی افسانے ہیں جو پہلی قوموں کے واقعات ہم نے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں۔ اور پھر ابھی جو سورہ یوسف قاری صاحب نے شروع کی ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے احسن القصص، قصوں میں سب سے خوبصورت واقعات۔ اس لفظ کے مفسرین دو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لفظ کا معنی یا تو قرآن کے جو قصے ہیں ان میں سب سے بہترین قصہ سورہ یوسف ہے، یا اس احسن القصص کا تعلق قرآن کے سارے واقعات سے ہے، کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں عبرت کے لحاظ سے، نصیحت کے لحاظ سے، جو سب سے اچھے واقعات تھے جنہیں میں بہت زیادہ نصیحتیں تھیں، وہ واقعات ہم نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ اور یہ سورہ ہود یہ قرآن پاک کی وہ واحد صورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جس میں وہ اپنے بیٹے سے مکالمہ کرتے ہیں۔ وہ واقعہ پڑھ کے انسان توحید کا مزہ لیتا ہے کہ توحید کی محبت انسان کے دل میں جب بیٹھ جائے، اللہ کی محبت، تو وہ محبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کے درمیان بیٹا بھی حائل ہو جائے تو بیٹے کی بھی پرواہ انسان نہیں کرتا۔ سامنے غرق ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا، سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن ادھر محبت ہے اللہ کی توحید سے۔ اللہ نے کہا نوح یہ بیٹا آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ہمارا نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے دوبارہ اس بیٹے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی آپ پاور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بادشاہ ہیں ہم، ایسی عدالت لگانے والے ہیں ہم، کہ جب ہمارے پیارے نوح کا بیٹا بھی جب ہمارے سامنے اس عدالت میں آئے گا اس کو بھی ہم پکڑیں گے، پھر نوح علیہ السلام بھی اس بارے میں سفارش نہ کر سکیں گے۔ اور اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر بھی، وہ واقعہ بھی، شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی۔ اللہ نے مختلف طرح کی جو برائیاں قوموں کے اندر تھیں، اللہ نے وہ مختلف قوموں کے واقعات دیکھیں نا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اللہ نے فرمایا اس قوم کے اندر اور بھی جرم تھے، ناب تول میں کمی کا مسئلہ، اور اس قوم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے
کہ اس کو معیشت کی پرابلم نہیں تھی، کہ یہ نہیں کہ بھوکے مرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے، نہیں، کہا ان کی عادت تھی، وہ اس مسئلے کو جرم نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے پھر ان کو پکڑا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس میں ذرا اس سورہ ہود کے اندر اختصار سے بیان کیا ہے، اور پھر یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بیان کر کے ہم سب کو، یہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں نا، قصے ہیں، ان کو بیان کرنے کا نمبر ایک مقصد ہمارے پیغمبر کا حوصلہ دینا بھی ہے کہ اے پیغمبر، مکے والوں کی اذیتیں، تانے اور مینے سن کے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا کیا ہے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اور آپ جانیں کہ پہلے انبیاء کو پھر آخر میں ہم نے عزت انہی کو دی ہے۔ آج نام لینے والے ان انبیاء کے ہیں جو ان کے دشمن تھے، ان کا نام مٹی میں مٹی ہو گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو آج دیکھیں جو ان واقعات سے جن لوگوں نے سبق سیکھا ہے، اللہ نے پھر ان کی عظمتیں بھی بیان کی ہیں۔ جن لوگوں نے ان واقعات کو صرف اس طرح سمجھا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، میرے بھائی قرآن پاک کے واقعات کو اگر گنے تو بڑی مشکل سے ان کی تعداد 20 ہے، لیکن ان 20 واقعات کو کبھی ہم ایک ایک کر کے روزانہ ہم تھوڑا سا بیان کرنے اپنی ایک مجلس لگا کے، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک کے واقعات کے اندر کس قدر وہ نصیحتیں ہیں، کس قدر وہ عبرتیں ہیں، جو ہمیں سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ السلام علیکم۔